بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم زکوٰۃ کی بات کرنے والے ہیں۔ پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے ہمیں کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوگی اور کب واجب ہوگی اور کتنا دے گا۔ تو سب سے پہلی بات، آج کا میں نے بھاؤ نکالا، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو تو زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے۔ ابھی میں چیک کر رہا تھا تو 1 گرام چاندی 295 سے 315 کے بیچ کی ہے، تو میں نے ایک منیمم نکالا دونوں کے بیچ کا، 300 روپے پکڑ لیے۔ تو 1 گرام اگر 300 روپے مانے تو 1 تولہ 10 گرام کا ہوتا ہے تو 3000 روپے تولہ ہو گیا۔ تو اس حساب سے 50 تولے کا ہو گیا 1.5 لاکھ روپیہ، اور 2.5 تولہ بھی باقی ہے اور اس میں ایڈ کرنا، تو 2.5 تولے کا ہو گیا 7,500 روپے۔ تو 1,60,000 روپے کے آس پاس سمجھ کے چلے، جس کے پاس ہوگا اس کے پاس کیش میں یا پھر تجارت میں اتنا مال لگایا ہو 1,60,000 کے حساب سے 1,60,000 روپے کے آس پاس، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس سے کم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اگر لیکن دے گا تو اس کو کیا اجر دے گا اللہ، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ مان لو جس کے پاس 1 ہی لاکھ روپے ہے وہ، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں بھی زکوٰۃ دوں، تو کتنی بنے گی؟ 2,500 روپے بنے گی۔ اگر وہ 2,500 روپے نکالتا ہے، اس کے اوپر ضروری نہیں تھا دینا، لیکن اگر پھر بھی دیتا ہے تو اس کا ثواب اللہ ہی کے پاس ہے، اور ہم نہیں جان سکتے کہ کیا ملے گا اس کو اللہ کی طرف سے انعام۔ دوسری بات، کب دے گا؟ جب پورا 1 سال اس کے اوپر گزر جائے گا تب دے گا۔ زکوٰۃ کا روزے سے، رمضان سے کوئی تعلق نہیں۔ روزہ ایک الگ اپنی چیز ہے، زکوٰۃ ایک الگ اپنی چیز ہے۔ مان لو میں رمضان سے پہلے آتا ہے رجب، میرے پاس رجب میں 1,60,000 روپے کے آس پاس آیا، جب اس وقت رجب میں جو قیمت بنتی تھی، مان لو یہی قیمت بنتی ہوگی زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے 1,60,000۔ اب جب 1 سال پورا گزرے گا اور رجب آئے گا تب جا کر مجھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ رمضان میں لوگ اس لیے نکالتے کیونکہ بھاؤ بڑا ہوا ہوتا ہے، 1 کا 70 ملتا ہے اللہ کی طرف سے، تو اس لیے لوگ رمضان میں نکالتے تاکہ ان کو بڑھ کر ملے ثواب۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب نکالنا کیسے ہے وہ دیکھیں۔ مان لو میرے پاس 1 لاکھ روپے کیش رکھا ہوا ہے، اور 2.5 لاکھ روپے کے آس پاس میں نے تجارت میں لگایا ہے، تو 2.5 لاکھ روپے 1,2 سینکڑا 1,000 10,000 لاکھ 50,000 میں نے کسی کو قرض دیا ہے کیونکہ وہ میرا پیسہ ہے، مجھے ملے گا ہی وہ، تو اس کو بھی ایڈ کریں گے اس میں 2.5 سینکڑا 1,000 10,000۔ اور 2 تولہ میرے پاس سونا بھی ہے۔ مان لو 1 تولے کی قیمت آپ معلوم کر لینا اپنے بازار میں جیویری سے، 1 تولے کی قیمت ہے 1.5 لاکھ روپے، تو 2 تولہ ہے میرے پاس تو 3 لاکھ روپے وہ ہو گئے، تو اس کو بھی ایڈ کر لیے اس میں 3 لاکھ روپے، 1,2 سینکڑا 1,000 10,000 لاکھ، تو ٹوٹل بنا 7 لاکھ روپے۔ اب مان لو اس میں سے مجھے 1,75,000 روپے میں نے کسی سے قرض لیا تھا، وہ مجھے دینا ہے، تو اس کا وہ مائنس کریں گے 7 لاکھ روپے میں سے، مائنس کر دے 1,75,000 کا 1,2 سینکڑا 10,000 لاکھ، تو ٹوٹل میرے پاس جو کیش ہے اور جو سونا ہے اور جو میں نے تجارت میں لگایا سب ملا کر کے بن گیا میرے پاس 5,25,000 روپے۔ اب اس کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ تو اس کو ڈیوائڈ کریں گے 40 سے، 40واں حصہ ہمیں دینا ہوتا ہے، تو 40 سے ڈیوائڈ کی دو، نتیجہ نکلا ہے 13,125 روپے، یہ ہماری زکوٰۃ بنتی ہے۔ 100-200 روپے ایکسٹرا دے دو، 13,500 روپے کر کے زکوٰۃ دے دیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات، تجارت کو لے کر جو بات ہوتی ہے کہ کیا کیا، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 10 گھر ہیں، تو کیا 10 گھر کی قیمت، ایک گھر کی قیمت 30 لاکھ روپے ہے، تو 30 لاکھ کے حساب سے ایک گھر کا دیکھیں گے تو کتنا ہو گیا، تو سب کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس میں تجارت جو ہوتی ہے اس میں نیت دیکھی جاتی ہے۔ مان لو ہم لوگ نے ایک بنگلو خریدا ہے 5 کروڑ روپے کا، وہ ہم نے بیچنے کے لیے نہیں خریدا ہے، وہ ہم اس میں رہنے کے لیے خریدا ہے یا کرائے پر دینے کے لیے خریدا ہے، نیت ہماری اس کو بیچنے کی نہیں ہے، تو وہ 5 کروڑ جو ہم نے لگایا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لیکن اگر ہماری نیت تھی اس کو بیچنے کی، 5 میں خریدا ہے، ہم چاہتے ہیں 6 کروڑ میں اس کو بیچیں گے، تو اب وہ 5 کروڑ کی بھی زکوٰۃ ہوگی۔ یا اسی طرح ہم نے 10 گاڑیاں خریدی، ہر گاڑی جو ہے 2-2 لاکھ روپے کی، تو 10 گاڑی کا کتنا ہوگا؟ 20 لاکھ روپے ہوگا۔ لیکن ہماری نیت اس کو بیچ کر پیسہ کمانے کی نہیں، تجارت کی نہیں، بلکہ ہم اس سے کرایہ لینا چاہتے ہیں کہ اس کو ہم کرایہ پہ لگائیں گے اور کرایہ ہم جو ہے اپنے پاس رکھیں گے۔ تو اب وہ جو 20 لاکھ روپے ہم نے گاڑی خریدنے میں لگایا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے اس کی نیت ہی نہیں کی بیچنے کی، اس کو ہم تجارت لین دین کر ہی نہیں، ہم نے تو کسی اور مقصد سے اس کو خریدا ہے، تو اس لیے اس 20 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس سے جو ہم کرایہ حاصل کریں گے اس میں زکوٰۃ ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ امید ہے کہ اسی طرح گھر کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر ہم ریئل اسٹیٹ والا ہے، کوئی گھر لیتا اور بیچتا ہے، اس کا کام ہی وہی ریئل اسٹیٹ کا زمینیں خریدنا اور بیچنا، تو اب جتنی زمینیں اس نے اس نیت سے خریدی کہ اس کو بیچ کر اس سے منافع کمائے گا،
تو جو قیمت اس نے اس زمین کو خریدنے میں لگایا ہے وہ قیمت تو اس کو زکوٰۃ میں ادا کرنی پڑے گی، ایڈ کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر اس نے گھر خریدا ہے، 10 گھر خریدا ہے کسی نے، یہ سوچ کے کہ ہم کرایہ کھائیں گے، کرایہ لیں گے اس سے، تو اب اس گھر میں جو قیمت لگایا ہے گھر خریدنے میں، اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس سے جو بینیفٹ جو فائدہ اٹھا رہا ہے اس میں زکوٰۃ ہوگی۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے، زکوٰۃ کیوں دینا چاہیے؟ زکوٰۃ دینے کا سب سے اہم فائدہ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں سنورے گی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم صاف ارشاد فرمایا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقے سے مال میں کوئی کمی نہیں آتی، ہمیں اس بات پر یقین رکھنا ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اللہ اور برکت دیتا ہے اس میں، اس بات کو سمجھ کے چلو۔ لیکن آج سونے کا بھاؤ بڑا ہوا ہے، زکوٰۃ بھی زیادہ دینی پڑ رہی ہے، ہم یہ تو دیکھ رہے زکوٰۃ زیادہ دینی پڑ رہی ہے، لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے پاس جو سونا ہے اس کی قیمت کتنی بڑھ گئی ہے، ہم وہ بھی تو دیکھیں۔ دل میں اگر بوجھ آ رہا ہے کہ زکوٰۃ زیادہ دینی پڑ رہی ہے تو سوچ لو بہت معاملہ ٹیڑھا ہے، ہمارے دل میں جو ہے مال کی محبت بڑھ رہی ہے، اور مال کی محبت کا آنا بہت نقصان دہ ہے، اللہ اس کا حساب لے گا تو ہم بچ نہیں پائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو اس لیے زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہے کہ پونجی کی مال وہ چند ہاتھوں میں نہیں رہے گا، بلکہ وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا، لوگوں میں بٹے گا، اور بھی ایسے ہاتھ پیدا ہوں گے جو مضبوط ہوں گے، قوی ہوں گے، جو قوم میں اور مدد کر سکیں گے۔ تو اس لیے زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ غریبوں میں سے حسد کم ہوتا ہے۔ آپ خود سوچیں، آپ کے دماغ میں یہ بالکل آنا نہیں چاہیے کہ یہ مال جو میں نے کمایا ہے یہ میری محنت سے یا میری عقل سے کمایا ہے۔ ہم سے بڑے زیادہ بہت محنت کرنے والے لوگ دنیا میں ہیں، ہم سے زیادہ عقل مند لوگ دنیا میں ہیں جو خاک چھان رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن ان کے اللہ نے وہ چیز نہیں دیا۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو دینا چاہتا ہے اسی کو دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ کے چلے کہ اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ہم کو زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے، تو اس کا احسان ادا کریں، زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ لوگوں کے دلوں سے، غریبوں کے دلوں سے حسد نہیں ہے، حسد کم ہو، ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ اللہ نے مجھے کیوں نہیں دیا، ان کو کیوں دیا، یہ ہمارا حق مان لیتے ہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ بھلے آپ یہ تو دیکھ رہے 2.5 کتنا بڑھ گیا، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے 97.5 آپ کو کتنی زیادہ پونجی ہو گئی، کتنا ویلیو بڑھ گیا اس کا۔ تو اس لیے زکوٰۃ ضرور نکالے۔ جو بستی، جو قوم زکوٰۃ نہیں نکالتی، اس کے معاشرتی اعتبار سے اللہ اس کے اندر سے برکت ختم کر دے، بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے وہاں، اللہ وہاں بارش برسانا بند کر دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو معاشرتی نقصان ہے۔ آخرت کا نقصان پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت میں اس مال کو اللہ ازدہا بنا دے گا، اور وہ ڈسے گا اس کو اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں۔ سوچو، ہم آخرت کا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، زکوٰۃ ضرور نکالے، ورنہ اس کے نقصانات بہت ہیں، فائدے بھی ہیں، نہیں دینے پر نقصانات بھی بہت ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، زکوٰۃ ضرور نکالے۔ اگر آپ میسر ہو، آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، زکوٰۃ واجب ہے آپ پر، تو آپ ضرور زکوٰۃ نکالیں، غریبوں کا مسئلہ حل ہوگا اس سے۔ ہماری قوم ویسے ہی 90% جو ہے غریبی میں مبتلا ہے، تو اس لیے زکوٰۃ ضرور نکالے، بالکل اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔